الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وآل بيته الطيبين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات محمد وآل محمد بلندتر صلوات نعرہ حیدری عزیزان محترم، ہمیشہ گفتگو کے لیے عنوان کے انتخاب میں میں دو لفظ منتخب کیا کرتا ہوں. اور یہ بات ایک اتفاق یا حادثہ نہیں ہے. گزشتہ برس گفتگو جز اور کل کے عنوان پر تھی. اس سے پہلے بھی دو لفظ تھے، مادیت اور معنویت، اور اس سال بھی دو ہی لفظ ہیں، ظاہر اور باطن. یہ دروازہ کھولتی. محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اور عنوان میں دو الفاظ اتفاقاً نہیں. میں ہمیشہ اس فکر کے پیش نظر رکھتا ہوں کہ اس دنیا میں انسان کی عموماً اور مسلمان کی خصوصاً مہمیں دو ہیں، ایک نہیں. کاوشیں دو ہیں. پہلی کوشش ہے شیطان سے بچنا، دوسری کوشش ہے پروردگار عالم سے متصل ہو جانا. پہلی کاوش ہے گناہ سے محفوظ رہنا، دوسری کاوش ہے نیکی کے راستے پر گامزن ہو جانا. پہلی کوشش ہے جہنم سے محفوظ رہنا، دوسری کوشش ہوتی ہے جنت میں جانے کے لائق ہو جانا. اس لیے کہ جنت میں جانے سے پہلے پل صراط پر سے گزرنا ہے، اور اگر پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جہنم میں اپنا مال سمجھ کر کھینچ لیا تو جنت نہیں مل سکے گی. اس لیے ہمیں دو قسم کے سرمایہ کی ضرورت ہے. پہلا سرمایہ جو ہم کو جہنم سے بچا سکے، دوسرا سرمایہ جو ہم کو جنت میں لے جا سکے. وہ سرمایہ جو ہم کو جہنم سے بچا سکتا ہے وہ اعدائے محمد و آل محمد سے بیزاری ہے. وہ سرمایہ جو ہم کو جہنم سے بچا سکتا ہے دشمنان محمد و آل محمد سے بیزاری ہے.
वो सरमाया जो हमको जन्नत में ले जाता है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत और मवद्दत है। दुश्मनों से बेजारी का नाम तबर्रा है, आले मोहम्मद से मोहब्बत का नाम तवल्ला है। चूंकि पुणे सरात पर जहन्नुम से बचना पहली कोशिश होगी, लिहाजा शरीयत में तबर्रा तवल्ला पर मुकद्दम होगा। इसलिए अजीजों कि जहन्नुम भी लिखी जा चुकी है, जन्नत भी लिखी जा चुकी है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जन्नत को खरीद लिया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मोल देकर जहन्नुम अपने नाम कर लिया है। अब अगर जन्नत में जाना है, जहन्नुम से बचना है, तो पहले उनसे दूर रहो, उन जैसे न बन जाओ जिन्होंने जहन्नुम खरीद ली है। अगर जन्नत में जाना है तो आले मोहम्मद को जिंदगी में अपना लो ताकि जन्नत में जाने के लायक हो जाओ। मोहम्मद आले मोहम्मद सलाम। तो अजीज़ान मोहतरम याद रखिएगा, जाहिर हुलिये का नाम है, बातिन तासीर का नाम है। जाहिर लिबास का नाम है, बातिन बदन का नाम है। लिबास तो शाह गदा का एक जैसा हो सकता है, बातिन एक जैसा नहीं होता। लिबास तो आलिम और जाहिल का एक जैसा हो सकता है, लेकिन बातिन एक जैसा नहीं होता। हुलिये में आलिम और जाहिल एक जैसे नजर आ सकते हैं, लेकिन बातिन में आलिम की अजमत आया हो जाती है और जाहिल की जहालत भी खुल जाती है। इसलिए वो इस्तिलाहें जो इस्तेमाल होती हैं वो इस्तिलाहें चीजों के जाहिर पर हुआ करती हैं, बातिन पर नहीं होती। क्यों? जाहिर अपीयरेंस का नाम है, बातिन वैल्यू का नाम है, बातिन कदर का नाम है। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको जी? ट्रॉली। ये जो ट्रॉली है लोहे की या स्टील की बनी हुई, आप इसको ट्रॉली कहेंगे। अगर ये ट्रॉली पत्थर की बनी हुई हो, शक्ल यही हो, तो आप क्या कहेंगे? ट्रॉली कहेंगे। अगर ये सोने की बनी हुई हो, कहलाएगी ट्रॉली ही, लेकिन जब लोहे की थी क्या वैल्यू वही थी? नहीं। जब पत्थर की तो वो क्या वैल्यू वही थी? नहीं। क्या मतलब है? ट्रॉली का लफ्ज सिर्फ इसकी सूरत को जाहिर कर रहा है, इसकी कदर को जाहिर नहीं कर रहा। बस अजीजों, उसने अपने बरगजीदागान को सूरत बशरी में भेज दिया है, लेकिन उनकी हकीकत बशरी नहीं, नूरी है। ये अब सूरत बातनी की बात कर रहा हूं। मिंबर है लकड़ी का बना हुआ, लोहे का बना दीजिए तो क्या होगा? मिंबर होगा। पत्थर का मिंबर होगा, संगमरमर का मिंबर होगा, चांदी का मिंबर होगा, सोने का मिंबर होगा। इसलिए कि आपने मिंबर को मिंबर कहा है सूरत जाहिरी पर। अब मैं बातिन को एक दर्जा बढ़ा रहा हूं, लेकिन जब यही इस्तिलाह वारिसाने शरीयत के पास आएगी तो फैसला मिंबर की सूरत पर नहीं करेंगे। दरबार यजीद था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते थे। आपने फरमाया अगर तू इजाजत दे, मिंबर की तरफ इशारा किया, तो मैं लकड़ियों के इस ढेर पर जाकर कुछ कहूं जिसको सब मिंबर कह रहे थे, मेरा इमाम लकड़ी का ढेर कह रहा था।
کیا کہا جا رہا ہے عزیزان محترم کہ سورت کا نام ممبر نہیں ہے، ممبر سے حقیقت واقعیہ کا بیان ہے جو اس کو ممبر بناتا ہے۔ ممبر کی صورت دیکھ کے اسے ممبر نہ کہنا، ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے فضائل آل محمد بیان ہو، جہاں سے مصائب آل محمد بیان ہو۔ محمد آل محمد صلی اگر فضائل بیان نہ ہو تو پھر وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، اور اگر فضائل بیان ہو تو بلانہائے شتر سے بنے وہ بھی ممبر ہے، وہ تختہ دار پر بنے اور میسم کا بیان ہو تو وہ بھی ممبر ہے، اس لیے کہ صورت باطنی نام ہے حقیقت واقعیہ کو بیان کرنے کا۔ اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں عزیزو، یہ بھی جو غلط فہمی ہے ذہنوں میں کہ صاحب باطن کی تاثیر ایک ہوتی ہے، نہیں، غلط ہے۔ باطن کی تاثیر ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے دل کی صورت باطن روشن ہو پھر ممبر کا کمال ہے۔ دیکھو زمین تو ایک ہی تھی نا، اسی زمین سے موسیٰ اور ان کے ساتھی گزرے تھے، اسی جگہ سے فرعون اور فرعون کا لشکر گزرا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کمال زمین کا تھا، زمین کا کمال نہیں تھا۔ اب میرے ساتھ رہیے گا، موسیٰ چلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صبح ہو چکی تھی، سامنے سمندر تھا، ترال جمال دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے آیا، موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اور موسیٰ کے اصحاب کہنے لگے قالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب تو ہم کو پکڑ لیا۔ اب چمے گوئیاں ہونے لگی، ایسا نہ کریں کہ موسیٰ کو فرعون کے حوالے کر دیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ آپ نے ایک بات دیکھی، فرق کیا ہوتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے کا اور بندوں کی سوچ کا؟ یہی فرق ہے سیاست میں اور نبوت میں۔ موسیٰ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، کلا انا ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہ گھبرائے ہوئے تھے، قرآن نے آواز دے دی، موسیٰ گھبراتے کیوں ہو؟ اپنے عصا کو مارو، پانی میں راستہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ نے عصا مارا، راستہ پیدا ہو گیا کہ گزر جاؤ۔ مختلف قبیلے تھے، انہوں نے کہا صاحب ہم تو ایک ساتھ نہیں گزریں گے، ہم کو تو الگ الگ راستے چاہیے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، کہیں لے جانا چاہتا ہوں، ہمیں الگ الگ راستے بنا کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ نے اس میں راستے بنا دیے، ہر قبیلے کا راستہ الگ۔ موسیٰ نے عصا مارا، پانی کی کیلیں کھڑی ہوئی، پانی کی دیوار بنی، زمین خشک ہو گئی کہ گزر جاؤ۔ اب موسیٰ نے ان کو الگ الگ راستہ بنا دیا کہ ایسے نہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں راستہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ تو موسیٰ نے اس راستے میں پانی کی اس دیوار میں کھڑکیاں بھی بنا دی، گزرتے بھی جاؤ دیکھتے بھی جاؤ، سب گزر گئے۔ کہنا یہ ہے یہ جو ساتھ تھے کیا تمیز والے تھے، کیا تہذیب والے تھے، کیا ڈسپلن والے تھے، کیا پوری اطاعت پیغمبر کا ٹائٹل اور اپلائی کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں نا، لیکن سب کی بخشش ہو گئی نا، سب کی نجات ہو گئی نا، سب سمندر سے بچ کر نکل گئے نا۔ ابھی تو طے ہو گیا کہ اگر انسان کے اعمال میں کچھ کمی بھی ہو، اگر امام بہتر منتخب کر لیا جائے، تو جب موسیٰ اپنے ماننے والوں کو بچا سکتے ہیں تو فخر موسیٰ اپنے چاہنے والوں کی نجات کا ضامن کیوں نہیں ہو سکتا؟ موسیٰ گزر گئے، اب فرعون کا لشکر پہنچا۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، تفسیر ہے جو سر سید احمد خان نے کی۔ جب فرعون کا لشکر پہنچا تو فرعون نے کہا جس راستے سے یہ گزرے ہیں
इसी रास्ते से हम भी गुजर जाएंगे। आ जाओ। अब क्या हुआ, पानी आपस में मिल गया। एक बात कह दूं, दरियाए नील नहीं था, बहरा अहमर था। पानी मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। अब बताइए, अगर उस जगह की तासीर थी कि वो बचा ले तो फिरौन को भी बचा लेता। क्या मतलब है, जगह एक हो और रहनुमा अलग हो तो जगह की तासीर एक नहीं हुआ करती। अच्छा, यहां जरा सा जो सरसीद अहमद ने लिखा वो ये कि लोग इसको मौजूदा समझते हैं, ये मौजूदा नहीं है। समंदर में होता है मद्दो जजर। जिस वक्त मूसा गुजरे तो जजर था, और जिस वक्त फिरौन का लश्कर आया तो मद हो गया, लिहाजा लश्कर समंदर मिल गया। पहली बात तो बनु इसराइल के वाकिफ नहीं थे मद्दो जजर क्या होता है। दूसरी बात यह कि अगर मद्दो जजर, अब मद्दो जजर पर पूरी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर मद्दो जजर के फासलों में वक्त की ये मोहलत है तो इतना तो मानना पड़ेगा, जिसको अल्लाह इमाम बना देता है उसको परवरदिगार ये कुव्वत भी देता है, जिस वक्त चाहे या मत पैदा कर दे, जिस वक्त चाहे वह जजर पैदा कर दे। मोहम्मद आले मोहम्मद और एक बात कह देता हूं तो बाद लोग जन्नत और जहन्नुम में अपनी वजह से नहीं जाएंगे। जहन्नुम में जाने वाले सब अपनी वजह से नहीं जाएंगे, उसकी वजह से जाएंगे जो उनके आगे आगे चल रहा होगा। इसलिए कि जमीन की तासीर इमामत के बदलने पर बदल जाया करती है। माला माला। अब ये जो है कि साहब जगह ये है, जगह ये हो तो अजमत है, सही कर लीजिए। सबसे बड़ी जगह, पाक जगह दुनिया में कौन सी हो सकती है जनाब, जिस पर तमाम मकातीब फिक्र इस्लामी इत्तिफाक करें? खाना काबा किसने बनाया था? हजरत इब्राहिम ने उसकी दीवारों को बुलंद किया था। इसी खाना काबा में मुद्दतों तक, मैं वो रवायत पढ़ रहा हूं जिस पर सब मुत्तफिक हैं, मुद्दतों इस काबे में बुत रखे गए, बुत पड़े रहे। एक वक्त आया जब बुत वहां से निकाले गए। सैकड़ों साल के बाद इतनी पाक जगह से जब बुतों को निकाला गया तो वो बुत थे या कुछ और बन गए थे? भाई, उनकी तासीर जगह ने उनकी हैसियत को, उनके बातिन को नहीं बदला। बुत थे, बुत ही रहे, खा वो खाने काबा में रहे। तो ये एक मिसाल हम देता हूं, ये भी कुरान है सूरह बकरा में, कि एक पैगंबर गुजर रहा है, और कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा। अल्लाह का नबी गुजरा एक बस्ती से, बस्ती ओंधी पड़ी थी, खावियतुन अला उरूशिहा। तो पैगंबर कहने लगा, काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, परवरदिगार इसको मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? फअमातहुल्लाहु मिअत आम, फिर हमने 100 साल तक उस नबी पर मौत मुसल्लत कर दी। सुम्मा बासहु, फिर उसको जगाया। काला कम लबिस्ता, बताओ तुम कितना अरसा सोए रहे? काला लबिस तो यौमन और बाजा यौमिन, मैं एक दिन सोया या एक दिन से कुछ कम सोया। आवाज दी नहीं, बल लबिस्ता मिअत आम, तुम 100 बरस तक सोए रहे हो। फंजुर इला हिमारे का वंजुर इला शराबे का वक्ताने का लम यतसन्ना, तू देख अपने खाने की तरफ, अपने शरपानी की तरफ।
लम यतसन्ना, वो सड़ा नहीं है। फंजुर इला हिमारिका, देख अपने गधे की तरफ, देख अपने गधे की तरफ। क्यों? बोले न जाला का आयत लिन्नास, ताकि तुझको लोगों के लिए निशानी बना दें। वंजुर इला कैफा नुनशिरुहा, हम इसको कैसे जिंदा करते हैं। सुम्मा नक्सुहा लहमा, फिर कैसे इसकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं। अब उजैर देख रहे थे, सामने सामने गधे की हड्डियां जुड़ने लगी, गोश्त चढ़ गया, खाल आ गई, गधा बनकर तैयार हो गया। अब जो देखा तो गधे की तरह ही बोल रहा था। क्या साबित हुआ? 100 बरस तक मरा रहा, नबी के साथ रहा, लेकिन जब उठा तो गधा ही रहा। उसका बातिन बदला नहीं था। क्या मतलब है अजीजों? सोहबतें कुछ नहीं किया करती हैं, बातिनी कुव्वतें हैं जो तब्दीलियां पैदा करती हैं। ये बातिनी कुव्वत है जिसका ऐलान किया उसने अम्र तकलीफ और तदबीर से। बस मैं मुत्तसिल हो रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया, कल यही तक बात पहुंची थी ना, आदम को खल्क किया। अच्छा, एक बात यहां कहना चाहता हूं। वस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। यहां पर कहीं आपने लफ्ज़ आदम देखा? चले दूसरे मकाम पर इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, मैं बशर बना रहा हूं मट्टी से। यहां बनाया मैं खलीफा बना रहा हूं, वहां फरमाया बशर बना रहा हूं। नाम लिया आदम का? अभी तक हमें नहीं पता कि नाम क्या होगा। फिर आवाज दी, फैजा सव्वैतु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसमें रूह फूंक दूं तुम सब के सब फौरन सजदे में गिर जाना। यह नाम है? नहीं है। बस ये कहा इसको सजदा करना, जब इसमें रूह फूंक दे तो तुम सबके सब सजदा करना, फौरन करना। अब मलक का फरीजा क्या था? फौरन सजदा करे। रूह फूकी गई, क्या फौरन सजदा किया मलक ने? नबी आयात नहीं पढ़ रहा हूं वक्त की तवालत की वजह से, अल्लाह ना। अब कुरान ने कहा है कि हमने आदम को अस्मा बताए, यानी जब कुदरत ने अपने पहले खलीफा को नाम दिया है तो अस्मा के साथ दिया है। जब तक अस्मा नहीं है नाम नहीं है। फरिश्तों ने सजदा क्यों नहीं किया फौरन? फ़क़ऊ फे होती है फौरन के लिए, यानी फसल ना हो। इसलिए एक बात कहता हूं, अलीयुल वलीउल्लाह तो सभी मानते हैं, काश मेरा पैगाम आप तक पहुंच जाए। अलीयुल वलीउल्लाह तो सभी मानते हैं। अपने मुहिब होने का सबूत दिया करो खलीफतुल बिला फसल कहकर। अज़ान व अक़ामत में यहां रुक ना जाया करो अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, नहीं कहा करो खलीफतु बिला फसल। क्यों? उन्होंने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, यानी मेरे और अली के दरमियान में फसल नहीं है। ये बात तो मैंने कह दी, लेकिन मेरा मौजूद तो वही है। तो फरिश्तों ने सजदा फौरन नहीं किया, बल्कि एक मकालमा शुरू हुआ। क्या मकालमा? फ़क़ाला, फरिश्तों से कहा अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मुझे नाम बताओ। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। परवरदिगार, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें तालीम कर दिया है, तू अलीम भी है हकीम भी है। फरमाया याद अम्बिहुम, अब इनको नाम बताओ। तो देखिए आपने फरिश्तों से कहा मुझे नाम बताओ।
आदम से कहा इनको नाम बताओ। भाई क्यों नहीं कहा फरिश्तों से कि तुम आदम को नाम बताओ? अल्लाह ने पहले रोज ही ऐलान कर दिया था, मेरा बनाया हुआ खलीफतुल्लाह फरिश्तों का उस्ताद हुआ करता है, फरिश्तों से जाना नहीं करता है। मोहम्मद आले मोहम्मद क्या हुआ? आदम ने फर्फर नाम बता दिए। क्या नाम बताया आपको मालूम है? मैं सिर्फ मुत्तसिल होने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए एक बात कह रहा हूं कि पंचतन के नाम बताए। अब परवरदिगार ने फरमाया अलम अकुल लकुम इन्नी आलमो गैबस समावाति वल अर्ज़, मैं न कहता था मैं जमीन का भी गायब जानता हूं, आसमान के भी गायब जानता हूं। तो इल्म गैब क्या हुआ? आदम ने बताए पंजतन के नाम, वो ये कह रहा है कि मैं ना कह रहा था, मैं जमीन और आसमान के गैब को जानता हूं। आदम ने गैब की कोई बात तो बताई नहीं है। आज फैसला हो गया, कुदरत की नजर में इल्म गैब किसे कहते हैं? पंजतन के नामों का जान लेना इल्म गैब का जान लेना है। और इस जमीन और आसमान का सबसे बड़ा गायब मारिफते मोहम्मद और आले मोहम्मद है। ये सबसे बड़ा गायब है। जो खुद सबसे बड़ा गायब हो उसके लिए कोई पूछे इनके पास इल्म गैब है या नहीं? अच्छा, मेरा वो सवाल रह गया। मैंने क्या कहा, फरिश्तों ने फौरन सजदा क्यों नहीं किया? अब बजने को दूसरी में जाकर मैं पूछना चाहता हूं, फरिश्तों हम तो गुनाहगार हैं, तुम तो फरिश्ते हो, फौरन सजदा क्यों नहीं किया? बेटा तूने देखा नहीं, गौर नहीं किया। फरमाया ये जब मैं इसको खलीफा बना लूं, जब इसमें रूह फूंक लूं, जब इसको नाम दे दूं, जब ये नाम बता दे, क्या मतलब है? रूह आएगी, जिंदगी आएगी। हुक्म तो यही दिया गया था ना कि जब जिंदगी दूं तो तुम सजदा करना। जैसे ही आदम ने पंजतन के नाम बताए हमने सजदा कर लिया, इसलिए कि हुक्म जिंदा को सजदा करने का था। मालूम हुआ फरिश्तों की नजर में जिंदगी नाम है, पंजतन के नामों के पहचानने का। जो इनको पहचान लेता है वो जिंदा है। ठीक है, अच्छा अब सजदा कर लिया तमाम फरिश्तों ने, तो एक बात तय हो गई, आदम ने नाम बता दिए, फरिश्ते नहीं बता सके। किसका इल्म ज्यादा हुआ? आदम का। आदम का इल्म ज्यादा हुआ। तो एक बात कहूं या रुक कर, जब आदम का इल्म तमाम फरिश्तों से ज्यादा है तो फख्र आदम का इल्म तमाम फरिश्तों से ज्यादा होगा या नहीं? तो ये ना कहना किसी ने कोई मसला पूछा और रसूलुल्लाह ने जिब्रील अमी का इंतजार किया था। भाई वहां तो जिब्रील ने सजदा कर लिया था, फरिश्तों ने सजदा कर लिया था, तमाम फरिश्ते सजदा कर चुके थे आदम की इल्मियत को तस्लीम करते हुए। तो जो आदम से कम इल्म रखते हो वो मोहम्मद मुस्तफा के सिखाने वाले नहीं हो सकते। बस अजीजों, हम में और मिल्लत में फर्क इतना है, हम जिब्रील को नबी का उस्ताद नहीं मानते, नबी के गुलाम का शागिर्द मानते हैं। अच्छा, तो फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फरिश्ते करते क्या है? सिर्फ इबादत। पानी कौन बरसाता है? फरिश्ते। सूर कौन फूकेगा? फरिश्ते। ये जो रिज्क मिलता है फरिश्तों के थ्रू, पानी बरसता है फरिश्ते के थ्रू। फरिश्ता कहते हैं कुव्वत को। ये जो फरिश्तों को कुव्वत मिलती है ये मखसूस होती है कि इसको देना इसको ना देना। इधर जो कीजिएगा, ये मखसूस होती है नहीं साहब, पूरी कायनात के लिए होती है ना। तो अब अगर
ہر قوت کا ایک فرشتہ ہے. ملک کے معنی ہے قوت کے، اس کی جمع ہے ملائک، قوت کا نام ہے فرشتہ. کائنات کے جتنے امور ہیں وہ ان قوتوں کے ذریعے ظہور میں آتے ہیں. اللہ نے جب ہر فرشتے کو ایک ڈیوٹی دی ہے تو فطرس کو بھی تو کچھ دیا ہوگا نا. بے شک فطرس کو بھی کوئی قوت دی تھی اور فطرس اس قوت کے تحت کام کر رہا تھا، اور یہ قوت کائنات پر اثر انداز ہوئی ہوگی نا جب فطرس سے وہ قوت واپس لے لی. میں غور نہیں کیا آپ نے؟ میں فطرس کائنات کی تمام مخلوق کو فیض پہنچا رہا تھا کہ کوئی کام کیا، قدرت کو پسند نہ آیا، بالوں پر سے محروم کر دیا، قوت ختم ہو گئی. اب ایک جزیرے میں پڑا ہے کہ فرشتوں کو گزرتا ہوا دیکھتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ سرکار ختمی مرتبت کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے. کہا مجھے بھی لے چلو. فرشتوں نے ساتھ لے لیا. اب لائے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کہ یہ بھی آیا ہے مبارکباد دینے کے لیے، اپنی ایک حاجت لے کر آیا ہے. اب فرمایا لے جاؤ اس کو اور حسین کے گہوارے سے مس کر دو. یہ نہیں فرمایا کہ حسین کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دو، حسین کے بدن سے متصل کر دو. یہ فرمایا حسین کے گہوارے سے اس کو مس کر دو. بیٹھا جانا ہے، یہ جملہ سن لینا. اور وہ یہ کہ اس کے بالوں پر چھیرے چونے تھے. کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی قوت دی گئی تھی جس پر یہ دوسرے فرشتوں کے سامنے غرور کیا کرتا تھا، فخر کرتا تھا. اب رسول یہ نہیں فرما رہے اس کو حسین کے بدن سے مس کرو، فرمایا اس کو حسین کے گہوارے سے مس کرو. بدن سے کیوں نہیں؟ کہ بدن کی نسبت ہے حسین کے گہوارے سے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں جس شے کو نسبت مل جائے حسین سے وہ فرشتوں کو بھی شفا دیا کرتا ہے. تو جیسے حسین کا گہوارہ فرشتے کو شفا دیتا ہے، ایسے ہی حسین کا تابوت، حسین کی زری، عباس کا علم، علی اصغر کا گہوارہ ہم کو شفا دے سکتا ہے. پر دیے فطرس کو. جب بالوں پر ملے نا تو یہ کہہ کر پرواز کرنے لگا من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا دوسرا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں بالوں پر چلے کیوں تھے؟ یہ کہہ رہا تھا میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں. اب کہہ رہا ہے میرے جیسا دوسرا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. قدرت نے طے کر دیا غرور و فخر کا حق اسی کو ہے جو حسین کی بخشش پر قربان چڑھتا ہے. فطرس کو مل گئے نا پر ذمہ داری بڑی اہم تھی. اتنی بڑی اہم ذمہ داری جس سے فرشتہ محروم ہوا. تو فرشتہ محروم نہیں ہوا تھا، پوری کائنات محروم ہو گئی تھی نا. حسین نے وہ قوت تھی. تمہیں کہہ دو قوتیں یا اللہ دیتا ہے یا حسین دیتا ہے. قوت ملی. اب چونکہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہے، زندگی کے فرشتے نے، موت کے فرشتے نے، رزق کے فرشتے نے، بارش کے فرشتے نے، علم کے فرشتے نے، جب تمام فرشتوں نے خلیفۃ اللہ کو سجدہ کر لیا ہے تو پھر فرشتوں پر واجب ہو گیا خلیفۃ اللہ کا حکم مان لیں.
ہو گیا نا؟ تو اس لیے اب یہ حیران ہونے کی بات نہیں کہ خلیفۃ اللہ کے سامنے مردہ لایا گیا مالا کہ اس کو زندہ کر دو. خلیفۃ اللہ مردہ بعد میں زندہ کرے گا، پہلے ملک الموت کو بلا کے حکم دے گا اس کی روح واپس کر دے. روح واپس ہوگی، خلیفۃ اللہ ٹھوکر مار کے کہے گا قوم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح خلیفۃ اللہ کے سامنے کسی زندہ کو لے آؤ مردہ بنا کر کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. فرمایا بھائی مردہ کی پڑھاؤں؟ کہاں؟ ہاں یا علی مردہ ہے. اب طے یہ کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں زمین کی باتیں بھی جانتا ہوں، آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، ایک چادر کی آڑ میں زندہ چھپائیں گے، مردہ کہیں گے. کہا کہ ہاں یا علی پڑھا دیجیے. ٹھیک، اچھی بات ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. کہا نماز تو پڑھا چکا، اب لے جاؤ جا کے تدفین کرو. انہوں نے آواز دی کہ اٹھ جاؤ. اب وہاں کوئی ہوتا تو اٹھتا نا. اب جب اٹھا نہیں تو چہرے پر پریشانی ہے، سردگی ہے، ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے. اٹھ نہیں رہا. کہا کیا بات ہے، گھبرائے ہوئے کیوں معلوم ہوتے ہو؟ کہ یا علی آواز دے رہے ہیں اٹھ نہیں رہا. کہا مردہ جو ہے. کہنے لگے یا علی یہ زندہ تھا. فرمایا تم نے کہا تھا مردہ کی نماز جنازہ پڑھاؤ، میں اٹھا تو ارادہ کر کے اٹھا تھا. میرا جو ارادہ ہوتا ہے وہی تو پروردگار کا ارادہ ہوتا ہے. مالا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو چاہتے ہوئے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ملک نے سجدہ کر کے اطاعت کر لی ہے، تو ملک اب اطاعت پر مجبور ہے. اب آدم کا نام بھی لیا قدرت نے. دیکھیے اب تک میں نے جو آیتیں پڑھی تھی ان میں کہیں آدم کا نام نہیں تھا. کیوں نہیں تھا نام؟ تعارف ملتا ہے پنجتن کو پہچاننے پر، پہچان ملتی ہے پنجتن کو پہچاننے پر. اب تعارف ہوا، اب حکم ہوا اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ اس نے پہچان لیا ہے، اس نے پہچان لیا ہے. آدم کو سجدہ کیا اور اب آواز دی آدم تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، بس اس شجر کے پاس نہ جانا. میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ کہا کاش کہ ایسا ہو، جب منبر سے ایسا ہو تو آپ روک لیا کریں. کہا اس لیے کہ یہ نہیں ہے تقربا حاضی شجر، تقربا حاضی شجرہ. میں نے غلطی سے نہیں کہا تھا، متوجہ کرنے کے لیے کہا تھا. آدم رہو، کھاؤ پیو، جہاں چاہے جاؤ، مگر اس شجرے کے پاس نہ جانا. لوگوں نے اس کو شجر بنا دیا ہے. شجر اور ہوتا ہے، شجرہ اور ہوتا ہے. بھائی دو یہ قسم کے شجرے ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے. ایک ہے بھائی، ایک ہے شجرہ طیبہ، ایک ہے شجرہ خبیثہ. کہا دیکھو اس شجرہ طیبہ کے پاس نہ جانا. ٹھیک باتیں بھی بیان کروں گا. اب وہ کائے کا شجرہ تھا، یہ کہتے ہیں کسی چیز کا درخت تھا، گندم کا، گیہوں کا، آم کا، کھجور کا. اور جس چیز کا پودا ہوتا ہے نا اس کو شجر کہتے بھی نہیں ہے عربی زبان میں. یہ بھی سن لیجیے، اگر اتنی سی بات نہیں مان بھی لوں تب بھی اس کو شجر نہیں کہتے عربی زبان میں. دیکھو ڈکشنری جا کے دیکھو، اس کو کہتے ہیں نجم. ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور اس پودے کو جس کا تنا لکڑی والا نہیں ہوتا، جو پودا ہوتا ہے. یہاں شجرہ ہے. لیکن اگر میں ان مفسرین کی یہ بات مان لوں تب بھی بات بنتی نہیں ہے. اس لیے گندم جو ہوتی ہے نا اس کا درخت نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا پودا ہوتا ہے. کہ نہ جانا اس کے پاس. کیا تھا؟ طے کیا
ہمیں نہ پتا چلتا اگر وہ نہ بتاتے جو راسخون فی العلم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ جس سے روکا گیا تھا آدم کو وہ علم اہل بیت تھا. بتایا یہ گیا تھا آدم ان جیسا علم و شرف ان جیسا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا. تمہارے لیے یہ شرف کافی ہے کہ ہم ان کو تمہاری نسل میں ظاہر کریں گے. کیونکہ تمنا ترقی گناہ نہیں ہوتی اس لیے یہ گناہ نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا. تو ایک بات تو نا آدم جو پوری انسانیت کا بابا ہے اگر وہ بھی ان جیسا ہونے کی کوشش کرے تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے. کوئی آل محمد کو اپنے جیسا سمجھے پھر جنت کی تمنا رکھے نہیں. اچھا تو بھائی جنت میں کوئی جا سکتا ہے بغیر استحقاق کے؟ استحقاق کیا جنت میں جانے کا؟ نیکی کرے نیک کام کرے حسنات کرے خیر میں وقت گزارے. آدم نے نماز پڑھی تھی جب حکم دیا جنت میں رہو؟ آدم نے روزے رکھے تھے جو حکم دیا جنت میں رہو؟ آدم نے حج کیا تھا جو حکم دیا جنت میں رہو؟ آدم نے خیرات کی تھی جو حکم دیا جنت میں رہو؟ اگر دیکھیے آپ کا موڈ ہے نا تو پھر ایک بات اور کہہ دیتا ہوں. میں تھوڑا سا آپ کو پھر پیچھے لے کے جاؤں گا. فرمایا کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں خلیفہ کہاں بنا رہا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا میں بنا رہا ہوں جنت میں بھیجوں گا زمین پر. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں فی الارض تو کہاں بنا رہا ہوں؟ یہ کہاں سے روایت آ گئی کہ جنت میں بنایا تھا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں بناؤں گا. پھر کہہ رہا ہوں آدم جنت میں اس وقت تک نہیں گئے جب تک پنجتن کے نام نہیں بتائے. اس سے پہلے جنت میں نہیں ہے آدم. آپ حیران اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات پہلے نہیں سنی تھی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ نے اگر پہلے نہیں سنی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. کاش ہمارا منبر ہوتا اور پھر کہہ رہا ہوں وہاں سے حقیقتیں بیان ہوتی. اب کھول لو علامہ مجلسی کے حیات القلوب. فرماتے ہیں کہ آدم کی خلقت ارض نجف پر ہوئی تھی. موقع نہیں ہے زندگی و موت پر کبھی بات کروں گا نا تو پھر اس موقع کو اور اس بات کو میں مفصل بیان کروں گا. کہاں ہوئی تھی؟ ارض نجف پر ہوئی تھی. بات یہ ہوئی جب آدم نے پنجتن کے نام بتائے تو انعام نماز و روزے کا نہیں تھا کیونکہ اتنی بڑی نیکی کی تھی کہ آدم اب جنت میں رہو. جن کا نام بتانے سے جنت مل جاتی ہے. آدم نے اب تمنا ترقی کی. اب آواز دی کہ آدم بس اب اتر جاؤ زمین پر. اور پھر ایک جملہ قرآن نے کہا اما یاتینکم منی ھدی. ہدایت آئے گی میری طرف سے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہدایت آئے گی میری طرف سے. اگر ہدایت اس کی طرف سے آئے گی تو بھائیو ہادی کہاں سے آئے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہدایت پروردگار کی طرف سے آئے ہادی شورا میں بناؤ. ہادی بھی وہ بھیجے گا. فیصلہ ہو گیا. آدم زمین پر ہے. وقت گزرنے لگا. آدم اور حوا میں جدائی ہو گئی. آدم کو احساس ہوا کہ پروردگار نے اتنی نعمتیں رحمتیں مجھے عطا کی میں نے کیا کیا.
आदम गिरिया करते थे, आदम रोते थे। तो एक बात याद रखने की है कि जमीन पर आदम ने आकर पहला अमल गिरिए ही का किया है, गिरिया करते थे। इमाम रागिब इस्फहानी मुफरदातुल कुरान लिखते हैं कि आदम ये कहा करते थे, परवरदिगार क्या तूने मुझे अपने दोनों हाथों से नहीं बनाया? क्या तूने मुझे जन्नत में नहीं रखा? क्या तूने मुझे मस्जिद मलाइक नहीं बनाया? क्या तू मुझको दोबारा जन्नत अता नहीं करेगा? परवरदिगार क्या तू मुझ पर रहम नहीं करेगा? तो रहम करने वाला कौन है? परवरदिगार ना। ये जो आदम ने मुनाजात की तो आदम की तौबा कबूल हो जानी चाहिए थी ना। अब कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमात, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। आदम ने रब से कुछ कलिमात सीखे। भाई आदम ने एतराफ भी किया, अपनी अजमत भी बयान की, परवरदिगार की अता भी बयान की। मुनाजात तो मुकम्मल है लेकिन मिला कुछ नहीं। क्या मिला? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। अल्लाह ने कलिमात सिखा दिए। क्या मतलब है? कोई दुआ भी उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उसमें कलिमात इलाही शामिल न हो जाए। भाई परवरदिगार तू कलिमात सिखा रहा है, तौबा कबूल कर ले। कर मैं यही तो बताना चाहता हूं, कबूलियत होती है। अब सब ने इत्तेफाक किया, तमाम मकातीब फिक्र इस्लामी ने, वो कलिमात जो आदम को सिखाए गए थे वो ये थे, पहला मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और जैसे ही इनका वास्ता दिया परवरदिगार ने तौबा आदम को कबूल कर लिया। क्या दिया? कलिमात सिखाए। हमारे अजा साहब मुसलसल कलिमात के बारे में पूछ रहे थे, गुफ्तगू इस तरफ आ गई है। जन्नत में इन पांचों को क्या कहा था? अस्मा। अब क्या कहा है? ये क्यों? आप खामोश हो गए। देखिए अजीज़ान मोहतरम, जो कलाम किया जाता है ना, वो ना इसम से होता है, ना फेल से होता है, ना नाउन से होता है, ना वर्ब से होता है, कलमे से होता है, सेंटेंस से होता है। मैं एक जुमला रोजाना आपको पहुंचाता रहा हूं और चाहता यह था कि इस पर और मुफस्सल गुफ्तगू होती, आप मुतवज्जे होते, मैं सामीन के तहम्मुल को पेशे निगाह रखते हुए बात बातें मैं इशारात में बयान करता हूं। अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद के बाद हुरूफ को खर्च क्यों फरमाया था? हुरूफ को खर्च क्यों फरमाया था? अब पूछ रहा था, तीन ही हिस्से हैं किसी जुमले के, या तो वो इसम होता है या वो फेल होता है, फिर इसम फेल हर्फ तीनों मिल जाएं तो जुमला बनता है। इसम अकेला कुछ मानी नहीं रखता, इसम के बगैर कोई जुमला भी नहीं बनता। अल्लाह ने फैसला यह किया कि कम्युनिकेशन की बुनियाद आले मोहम्मद के इसम है और इसकी तकमील होगी कलमे के जरिए से। क्या मतलब? बुनियाद में भी आले मोहम्मद है, तकमील में भी आले मोहम्मद है। लोगों ने तो यार क्या क्या बातें अलग कर दी हैं। क्या एक चीज अकीदा होती है, एक चीज अमल होती है। अकीदे की हद तक ये बात ठीक है लेकिन अमल, याद रखना कोई चीज दुनिया में मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद का तस्करा ना हो। क्या फरमाया? साहबे पैगंबर मौजूद थे, अली के दोस्त पे हाथ रखा, फरमाया या अली हुब्बुकल ईमान
استعداد دی ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ غور بھی کر لیجئے۔ معصوم کا کلام کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ حبک الایمان والتقوی، تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت تقوی ہے۔ ایمان نام ہے عقیدے کا، تقوی نام ہے عمل کا۔ کہیے رہے علی تیری محبت عقیدہ ہے، تیری محبت ہی عمل ہے۔ مالا اور اسی کو سمجھایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے رب سے کلمات سیکھے۔ یہ کلمات اب آگے چلے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ ابراہیم کا امتحان ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بِکلمات۔ کیا مل رہا ہے ابراہیم کو؟ ایمانت۔ امتحان کس سے ہو رہا ہے؟ کلمات سے۔ آگے چلیے، مریم موجود ہیں، فرمایا کلمۃ القاہا، ہم نے مریم کی طرف ایک کلمہ ہے جو القا کیا، ایک کلمہ القا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ انجیل آئی۔ تمہیں سوال لیجیے گا، پھر انجیل آئی۔ آغاز پر کتاب تھی یا آغاز پر کلمہ تھا؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں کلمہ دکھائیے کتاب میں۔ بابا کتاب سے کلمہ نہیں ملا کرتا ہے، کلمے سے کتاب ملا کرتی ہے۔ کلمے سے کتاب ملتی ہے۔ عیسیٰ کلمہ تھے، انجیل ملی۔ محمد و آل محمد کلمات تھے، قرآن ملا۔ اور یہ بات بہرحال یہ محفل میں ہو رہی تھی، لیکن دل چاہتا ہے یہ بات بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی کلمتان۔ خلقت اللہ آغاز ہو رہا ہے، قال اللہ تعالی کلمتان وصارت تلکا کلمتن محمدا۔ اللہ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، وہ کلمہ محمد بن گیا۔ اور آپ سن چکے ہیں گزشتہ تقریروں میں، جب حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو اول خلق کیا۔ پھر فرمایا انا و علی بن نور واحد۔ بس ایک پیغام کے لیے زحمت دے رہا ہوں، تو حضور کے ارشاد کے مطابق حضور نور ہیں، اور مولا کائنات کے ارشاد کے مطابق رسول کلمہ ہے۔ ایک بات کہہ دوں، تو اگر رسول کو نور مانو تو علی اس نور کا حصہ ہے، اگر نبی کو کلمہ مانو تو علی اس کلمے کا حصہ ہے۔ ارشاد ہوا لوکان البحر مدادا، اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ پھر مجھے نظر آیا کہ آقا دو جہاں فرمانے لگے، اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے، تمام جنوں اس مل کر لکھنے بیٹھ جائے، تمام فرشتے حساب کرنے لگ جائیں، تب بھی فضائل علی بن ابی طالب بیان نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں بیان ہو سکتے؟ اللہ کے جو کلمات ہیں، اور جو اللہ کے کلمات ہوتے ہیں کیا کبھی ختم ہوتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ یہ کل کی بات یاد ہے، نفخت فیہ من روحی، ان کا تعلق ہے اس روح کے ساتھ، اور میں نے کہا تھا روح اس کمال کے ساتھ، اس کمال کی انتہا ہے جہاں زندگی مل جائے، جہاں موت دے دے۔ اب دنیا حیران ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی جب ہم علم پر جا کر کچھ مانگتے ہیں،
ہمیں مل کیسے جاتا ہے؟ ختم تو وہ ہوتے ہیں جو شے سے بنتے ہوں، جو کلمات الہی ہوں، وہاں سے تو ہر وقت پتہ ہوتی ہے. کیوں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو بھی آزمایا کلمات کے ذریعے سے. جب تک کلمات کے معیار پر ابراہیم پورے نہ اترے ہم نے امامت عطا نہیں کی. جب پورے اترے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں. اللہ نے ایک موقع پر عزیر کے پوچھنے پر 100 سال تک مردہ رکھا، پھر زندہ کر کے بتایا، ہے نا؟ یہی سوال، اور فوراً ابھی آئے تھے 259 کے بعد 207 سورہ بقرہ میں یہی سوال ابراہیم نے بھی کیا تھا. کیا رب ارنی، کل گزشتہ برس 10 تقریریں کی تھی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مردے کیسے زندہ کرے گا. سوال ایک ہی ہے، عزیر کا بھی ابراہیم کا بھی. عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا، پھر زندہ کیا، ان کے سامنے اس مردہ گدھے کو گدھا بنا کر پیش کیا کہ دیکھ اس طرح مردے کو زندہ کرتے ہیں. یہی سوال ابراہیم نے کیا کہ ابراہیم بات کیا ہے، 4 پرندے لو، ذبح کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، ان کو پہاڑوں پر رکھو، ان کے سر کو ہاتھ میں پکڑ کر سامنے والے پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کو بلاؤ، تم دیکھو گے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. بھئی یہ بات عزیر سے کیوں نہیں کی تھی؟ عزیزو اس لیے کہ نبی اس کی صفات کو بیان تو کرتا ہے، لیکن نبوت میں کچھ پردے رہ جایا کرتے ہیں، امامت پر پردے اٹھ جایا کرتے ہیں. کہ عزیر کو دکھائیں گے تیرے ہاتھ سے مردے کو زندہ کریں گے. اچھا اب پتا نہیں میں نے یہ بات کیوں کہہ دی اور مجھے کہاں رک جانا ہے. میں نے کیا کہا آپ سے؟ نبوت میں پردے رہ جایا کرتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا؟ بس میں نتیجہ فکر آپ کو دے رہا ہوں، کل کی تقریر میں انشاءاللہ نتائج پیش کروں گا. اس لیے کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم ہے تو دونوں میں رحمت، لیکن ایک ہے نبوت کے ساتھ، ایک ہے امامت کے ساتھ. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے نبوت ہمیشہ پردے ڈالتی ہے، نبوت نام ہے وضع حجاب کا، امامت نام ہے کشف حجاب کا. آخری جملہ، نبوت نام ہے وضع حجاب کا، امامت نام ہے کشف حجاب کا. نبوت اتنی چھپی، اتنا چھپایا، اتنا پردہ ڈالا کہ لوگوں کو نبی اپنے جیسا نظر آیا. امامت نے پردہ اتنا اٹھایا کہ علی خدا نظر آنے لگا. امامت کی منصوبے بندی امامت کی نہیں ہوگی، خالق کی ہوگی. اس لیے کہ اس کا امر امام کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. بس میں نے گفتگو کو تمام کیا. اب ذرا سوچئے گا کہ یہ مشیت کس کی تھی جب امام وقت نے اپنے بھائی سے کہا. مولا فرمانے لگے عقیل تم انصاب عرب سے واقف ہو، میں چاہتا ہوں میرا رشتہ کسی ایسے قبیلے میں طے ہو جائے، ایسے خاندان میں کہ مجھے ایک بہادر بیٹا مل جائے. عقیل بن ابی طالب. میرا دل کہتا ہے شاید اسی وقت عقیل نے یہ دعا مانگی ہو کہ پروردگار جو علی کو بہادر بیٹا عطا کرے، ایک بیٹا مجھ کو بھی عطا کرے. اور اللہ نے عقیل کو بھی ایک بیٹا عطا کیا، مسلم بن عقیل.
یہ کس کی مشیت ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ جان لو مقام قمر بنو ہاشم ابو الفضل عباس کتنا بلند ہے. عقیل بن ابی طالب نے کچھ وقت لیا، پھر حاضر ہوئے. علی میں نے خاندان منتخب کر لیا ہے، بڑا بہادر قبیلہ ہے بنو کلاب. لوگ اس قبیلے کے لوگوں کے نام اپنی تلواروں پر کندھا کرا لیتے ہیں. عقیل رشتہ لے کر گئے، قبیلے کے سردار سے ملاقات ہوئی. 3 دن اس نے مہمان کیا اور پھر یہ پوچھا کہ آپ نے زحمت کیوں فرمائی ہے. فرمانے لگے عقیل تو ہمارے خاندان سے واقف ہے؟ کہا کہ کون ہے جو آپ کے خاندان کی عظمت سے ناواقف ہو؟ بتائیے حکم کیا ہے؟ کہا سردار میں چاہتا ہوں میرے بھائی علی کا رشتہ تیرے خاندان میں طے ہو جائے. قبیلے کے شیخ نے پوچھا علی کا رشتہ؟ 3 مرتبہ یہ کہا کہ علی کا رشتہ. کہا کہ ہاں علی کا رشتہ. کہا وہی علی جو امام زمانہ ہے؟ ہاں وہی علی. قبیلے کا شیخ جھوم اٹھا، کہا مجھے منظور ہے. کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، جا کر پہلے بیٹی سے پوچھو. سردار گھر میں آیا، اپنی زوجہ سے بتایا، سہیلیوں کے ذریعے بیٹی سے پوچھوایا گیا. بیٹی نے کہا میرے ماں باپ جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، بس اتنا بتا دو میں نے خواب میں ایک بیوی کو دیکھا ہے جس نے مجھے دلہن بنایا اور بنا کے کہنے لگی مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بنی. ابھی تو رشتہ طے ہو گیا. ایک روز بنو ہاشم کا خاندان بارات لے کر آیا. فاطمہ کلابیہ جو بعد میں کے لقب سے مشہور ہوئی، باپ کے گھر سے رخصت ہوئی، محمل میں بیٹھی. علی کی چوکھٹ پہ سواری ہوتی. بنو ہاشم کے سپاہی تلواریں لیے پڑھا دے رہے تھے، خبردار کوئی نامحرم نہ گزرنے پائے، علی کے ناموس کی سواری ہے. ام البنین سواری سے اتری، چوکھٹ پہ بوسا دیا اور پھر دہلیز پر ہی بیٹھ گئی. شہزادوں نے آ کر کہا اماں اندر تشریف لائیے. بیٹیوں نے آ کر کہا، شہزادیوں نے کہا اماں تشریف لائیے. فرمانے لگی مجھے ماں نہ کہو، میں ماں بن کے نہیں آئی، میں کنیز بن کر آئی ہوں، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. عزادارو شہزادوں نے محبت کی انتہا کر دی، ام البنین نے خدمت کی انتہا کر دی. 1 سال گزر گیا، اللہ نے ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا. مولا کائنات مسجد میں تھے، خبر ملی، بہت خوش ہوئے، گھر میں آئے. ام البنین مبارک ہو تو میرے اس بیٹے کی ماں بنی ہے جو میری شجاعت کا وارث ہوگا. ام البنین کہنے لگی سید السردار بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. ہاں ام البنین میرا بیٹا جو ہے. آواز دی حسین کہاں ہو، ذرا قریب آؤ. حسین نزدیک ہوئے، بھائی کو گود میں تو لینا. حسین نے عباس کو گود میں لیا، بچے نے آنکھیں کھول دی. ذاکرین کہتے ہیں بچے نے آنکھیں بھی کھولی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی پھیلا دیا. مولا ہاتھوں کا نذرانہ ابھی سے قبول کرو. بس عباس کی پرورش ہونے لگی. عباس کا طریقہ حیات یہ تھا کہ حسین کے قدموں کی خاک کو سرما بناتے تھے، ہر وقت حسین کی خدمت کرتے رہتے. حسین نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا، کمبر پانی لانے کے لیے اٹھے. عباس نے آواز دی ٹھہر جاؤ، اپنے آقا کے لیے میں پانی لاؤں گا. پانی کا جام بھرا، عباس نے سر پہ رکھا. چھوٹا سن ہے، پانی گرتا جاتا ہے، عباس مرتے جاتے ہیں اور مولا کائنات دیکھ کے روتے جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا جب عباس حسین کے لیے پانی لا رہا ہے، ایک روز میرا عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لائے گا.
وقت بھی آیا، حسین نے سفر کیا، عباس ہمراہ ہوئے۔ اب طریقہ یہ ہے، حسین خط لکھیں تو کاتب عباس، حسین سفر کرے تو منتظم عباس، حسین گھوڑے پر سوار ہو تو خادم عباس، زینب کی امیدوں کا مرکز عباس، زینب کی چادر کا محافظ عباس، سکینہ کو بڑا سہارا تھا۔ جعفر شستری نے لکھا کہ 2 علم تھے، ایک علم تو عباس کے پاس تھا نا، ایک علم خیمے کے باہر نصب کر دیا تھا حسین ابن علی نے، اور فرمانے لگے زینب جب تک یہ علم نظر آتا رہے تو سمجھنا چادر محفوظ ہے۔ محرم کی 10ویں آ گئی، عباس کتنی مرتبہ خدمت امام میں آیا، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ فرمانے لگے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اجازت نہیں ملتی۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب عباس نے بس اتنا جملہ کہا ہے، آقا وہ لشکر کیا ہے جس کا میں علمدار۔ تو حسین ابن علی فرمانے لگے عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ یہ جو کربلا کے پیاسوں کی یاد میں ہم سبیلیں بناتے ہیں نا، یہ اس لفظ کی یادگار میں ہے جو میرے مولا مظلوم نے قمر بنو ہاشم سے کہا تھا جاؤ اور پانی لے آؤ۔ عباس بہت خوش ہوئے، لیکن شجاع کی حسرت جو تھی نا وہ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری یہ دے دی پانی لے آؤ۔ سکینہ کی مشق لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دریا کی طرف چلے، لشکر میں راستہ چھوڑ دیا، عباس کا قبضہ دریا پہ ہو گیا، گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، اسب وفادار پانی پی لے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے سر کو اٹھایا، جب آقا پیاسا ہے تو گھوڑا کیسے پانی پیے؟ میں کہوں گا کربلا میں انسان حیوان بن گیا تھا، حیوان انسان بن گیا تھا، نہ عباس کے گھوڑے نے پانی پیا۔ اور عباس نے چلی میں پانی لیا، منہ کے قریب لائے اور پھینک دیا، بتا رہے تھے خواہش پہ ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا ہوں، مشق نہیں۔